السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بہت خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، ہاں بہت خوشی کی بات ہے جو سنا کہ حج پر آپ جا رہے ہیں اور ساتھ میں والدہ کو لے جا رہے ہیں۔ خود جانا اور حج کرنا ایک نیکی ہے، لیکن والدہ کو حج کرانا بھی بہت عظیم الشان نیکی ہے۔ بس یہ یاد رکھنا میرے عزیز کہ اللہ کے ہاں نجات کس چیز پہ ہوگی کچھ پتہ نہیں ہے۔ توجہ سے، بڑی عظمت و ادب کے ساتھ، بڑی خدمت کرنے کے ساتھ اور بہت ان کی راحت و آرام کے فکر کے ساتھ شروع سے لے کے اخیر تک، یعنی آپ اس پر زیادہ توجہ دینا بنسبت اپنی نفلی بہت زیادہ طواف کرنے یا نفلی کام تلاوت وغیرہ اس کے مقابلے میں اس کا زیادہ۔ میں تو وہاں یہ کہا کرتا ہوں کہ جانے والے جو وہاں پہنچے تو جتنے آئے ہوئے حضرات ہیں ان کو تو سمجھے مہمانان خداوندی، ضیوف اللہ کے مہمان ہیں، اور جو وہاں رہنے والے ہیں انہیں سمجھے کہ من جانب اللہ، گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے میزبانی کر رہے ہیں۔ تو دونوں کے ساتھ بے ادبی بھی نہیں ہوگی، گستاخی نہیں ہوگی، کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی، گالی گلوچ نہیں ہوگی، ان کی برائیاں نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور جب یہ اللہ کے مہمانوں کے ساتھ، دنیا میں اگر کسی کے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک ہو تو کتنی محبت اس کے دل میں آتی ہے۔ بہرحال ابھی تو مقصد یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کو لے کے جا رہا ہوں تو اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دوں۔ تو چند باتیں ہیں، بعض تو ایسی ہے جو تعلیمی تربیتی لائن سے ہے اور مسائل کی لائن سے ہے۔ ماشاءاللہ اس لائن سے تو چونکہ آپ کا علماء سے تعلق ہے اور مطلب بزرگان دین اور مشائخ سے ایک ربط و ضبط رہتا ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھ لی، جیسا کہ آپ نے بتایا، معلومات کر لی اور کتابیں بھی دیکھ لی۔ لیکن بعض تجربات کی بات بتا دیتا ہوں انشاءاللہ، اور کچھ ایسی خاص باتیں جو زندگی میں پیش آئی اور جن سے واسطہ پڑا اور نفع ہوگا ان سے۔ ہم ایک مرتبہ جب والد صاحب بھی آئے ہوئے تھے، رمضان مبارک میں تھے، اور ہماری بھی ساری کی ساری فیملی، سب کو میں لے کے گیا ہوا تھا، تو وہاں سعی کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی ہوتی ہے، بس ہماری خواتین بچھڑ گئی، دائیں بائیں ہو گئی۔ اب ان کو دیکھیں، تلاش کریں، یا اپنی سعی کریں، یا وہاں صفا پہ کھڑے ہوں یا مروہ پہ کھڑے ہوں، کسی کا کوئی آگے پیچھے کچھ عطا پتہ نہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ہمارے ساتھ اور ہمارے بہت ساروں کے ساتھ، اگرچہ وہ کوئی بہت لمبا معاملہ نہیں رہا، جلدی ہی پھر وہ ہو گیا، عرفات سے چلے کہ چلو بس میں بیٹھیں گے۔ اچھا، ہم نے ایک دوسرے کا دامن اور ایک دوسرے کا ہاتھ اس طرح سے پکڑا کہ لائن جتنی بھی ٹوٹتی چھوٹتی رہی مگر ہم نہیں چھوٹے، مگر بہت زیادہ انتشار اس میں یہ ہوا، بہت زیادہ بھیڑ ہے، جس وقت مغرب کے وقت سب نکل رہے ہیں۔ اب وہ گاڑی والا چلا کہ میرے پیچھے آ جاؤ، تو اس کا نہیں ہاتھ پکڑ سکے، تو بعض ہمارے سے تفریقی تھے، بعض ادھر تو ادھر تو ادھر، اور کچھ کی خواتین ادھر تو کچھ کی ادھر، یعنی کچھ دیر کے لیے خلاصہ نکلا ہم بھی بچھڑ گئے، اور بالآخر عرفات سے لے کے مینا تک پیدل آئے۔ ایک اور فیملی ہمارے ساتھ تھی، تو ہمارا شکریہ ہوا کہ چلو کم از کم ہم فیملی میرے ساتھ تھی، اہلیہ تھی، تھا ساتھ میں، تو ہم نہیں۔ بہرحال کچھ تجربات کی بات ہے، سن لو اس طرح کی کہ نمبر ایک تو سب سے پہلے یہ ہے، یہیں سے ابھی تو آپ کے جانے میں چند دن ہیں، ہاں والدہ کے لیے کوئی ایسا برقع وغیرہ خاص قسم کا بنوا لو، اس پر خاص کوئی ایسی نشانی یا کوئی رنگ کی، کسی خاص رنگ کی پٹی یا کچھ ایسا خاص لکھائی وغیرہ جو دور سے چمکے، جو نظر جو کلر دور سے نظر آئے، کچھ بھی اس طرح کا یعنی لکھ لو جو ان کے برقعے کے اوپر ہو۔ سوال اب تم یوں کہو کہ جی وہ برقع تو سنا کہ عورتوں کو برقع وہاں نہیں پہننا ہے، وہ جب حالت احرام میں ہو، بھائی ہاں بات دراصل یہ ہے کہ ایک ہے چہرے کا چھپانا فتنے سے بچنے کے لیے، اور ایک ہے کہ مطلب چہرے پر کپڑا نہ لگنے پائے، تو چہرے پر کپڑا نہ لگنا چاہیے، یہ ہے اصل۔ اس کے لیے ایک جالی دار خاص وہ آتا ہے چہرے پر ڈالنے کا، وہ آپ خرید لینا، اور وہ خرید لو، اور پھر والدہ جو ہے وہ اپنا جو برقع سامنے پہ پہنتی ہے یہاں ڈالتی ہیں، اس کو رکھیں بالکل، بس چہرے پر کپڑا نہ لگنے دینا۔ ہاں تو بہرحال برقعے پر کچھ خاص علامت بنا لو، یا کوئی ایسا خاص رنگ ہو، یا برقع ہی کوئی خاص الگ طرح کا بنا لو۔ بہت مرتبہ اس کی نوبت آ سکتی ہے اور ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو ایک تو تجربے کی بات شروع ہی سے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس سے بہت راحت رہے گی پورے سفر میں۔ اور اسی طرح مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں اپنی خاص جگہ بنا لو متعین۔ اچھا، خواتین کو بہت ساری جگہوں میں جانے نہیں دیا جاتا،
تو والدہ کو جہاں چھوڑو کسی جگہ میں معلومات اچھی طرح کر لو. ماشاءاللہ 1-2-4 عمرے 2-3 عمرے تو آپ کر چکے ہیں, آپ کو اتنا اندازہ ہی ہو گیا. جس علاقے میں خواتین کا جانا بالکل آسان, وہاں ان کی بھی کہیں پر جگہ مقرر کر لو اور ان سے کہہ دو کہ میں جب فارغ ہوں گا میں آؤں گا جی, اور بس ان کو وہی رہنا ہے اسی جگہ. تو علامت بھی مقرر کرو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یعنی کوئی ایسی خاص جگہ مقرر کر لو, کیونکہ اگر بچھڑ جائے تو آدمی کے کئی گھنٹے ختم ہو جاتے ہیں, بعض مرتبہ تو دنوں کے دن ختم ہو جاتے ہیں. مجھے ایسے لوگ ملے ہیں, رو رہا ایک بیٹھا ہوا, میں نے اس سے جب لے گیا تو کہ جی ہم سامان رکھے اور وہ کہہ دیے چلو عمرے کے لیے. ہم نکل آئے تو یہاں بچھڑ گئے تو کچھ پتہ نہیں ہے, اور بیچارہ احرام میں پتہ نہیں کب سے پھر رہا ہے, ڈھونڈا تلاش کیا وغیرہ. بہرحال وہ کہتا تھا مجھے تو جی ساری بلڈنگیں ایک طرح کی نظر آتی ہے, تو ایسی نوبت کہیں نہ آ جائے. خیر اسی طرح خواتین کے لیے خاص بات یہ عرض کرتا ہوں کہ جب خواتین آپس میں ملتی ہیں اور ایک گروپ میں جاتی ہیں, وہاں حرم شریف میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے ملیں گی, تو ان کے اندر بولنے کا اور باتیں کرنے کا مادہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. یعنی عام طور سے وہ چپ رہنا اور خاموش رہنا ان کو پسند نہیں ہوتا. تو یہ بات خاص والدہ کو سمجھائیں کہ یہاں آنے کے بعد اپنی زبان کی اور نظر کی خاص حفاظت. اس عمر میں ظاہر ہے زبان کا زیادہ کی اہمیت زیادہ ہے, نظر کی بھی ہے. نظر یہ نہیں کہ اس کا وہ بھی اپنی جگہ پر ہے, تو زبان کی بہت ہی زیادہ حفاظت کی بات خاص طور سے میں عورتوں کو کہا کرتا ہوں جو حج عمرے پہ جاتی ہیں, اس لیے کہ وہ جہاں بھی جائیں گی وہاں تو ظاہر ہے گروپ کے ساتھ بہت ساری خواتین بس وہ ایسا ذکر چھیڑتی ہیں اور ایسی باتیں چھیڑتی ہیں کہ وہاں تو ہونا چاہیے کہ مکہ معظمہ میں لا الہ الا اللہ کلمے کی کثرت ہو اور مدینہ شریف میں درود شریف کی. مکہ معظمہ میں کلمہ اور استغفار کی کثرت ہو اور درود شریف اور استغفار کی کثرت وہاں مدینہ شریف میں ہو جتنا ہو سکے. کہاں کی رہنے والی ہو, کتنے بچے ہیں, تم کس گروپ میں آئی, اس نے کیا لے لیا اور اس نے کیا لے لیا, یہی باتیں سب مسجد حرام میں تو آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بیچارے جاتے ہیں لوگ, ایک تو مدتوں میں کبھی تمنا پوری ہوئی لیکن وہاں بیٹھ کر ایسا لمبا وقت ضائع کریں گے, ایسے مزے لے. ارے بھائی مسجد میں جو جائے دنیا کی بات کرے, اللہ حدیثوں میں اتنی سخت وعیدیں آئی ہے کہ میں کیا بتاؤں. یعنی جاؤ نکل جاؤ, تمہاری اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اعمال کے حبت ہونے کی اور کیا کیا بہت سخت قسم کی وعیدیں آئی ہے, لعنت اور غضب کی باتیں آئی ہے ایسے لوگوں پر جو دنیا. تو وہاں تو ام المساجد ہے, اس سرزمین کا میرے عزیز دونوں کا بہت ہی زیادہ ایک چپے کا بہت ہی احترام مطلوب ہے. ذرا ذرا سی بات پہ لڑنا جھگڑنا, عیب نکالنا, کوئی کمی اور خامی ڈھونڈنا, اور یہ ایسے ہیں اور یہاں ایسا ہے اور اس نے ایسا کر دیا, تو بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن گروپوں میں ہم نے خوب دیکھا ہے, تم نے یوں کہا تھا یوں کریں گے, یہ نہیں ہوا. بہرحال تو ایک بات خاص طور سے یہ ہے, لا یعنی باتوں سے, لا یعنی افعال سے, اقوال سے اور بیہودہ بیکار قسم کی ایسی ہی بے فائدہ باتیں ضرورت سے ہٹ کر, ضروری بات وہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو نہ کریں تو ضرر اور نقصان ہو. تو امی کو بھی سکھاؤ اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں, باقاعدہ 40 دن 45 دن کا جو آپ کا وقت گزرے وہ اس طرح گزرے کہ اگر چاہو تو ڈائری لے لو جیب میں, روزانہ لکھیں کہ آج میں غیر ضروری باتیں زائد باتیں میں نے کتنی بولی ہے. اور نظر ہوٹل سے چلو تو نظر قدموں پہ رہے, اور بیت اللہ سے چلو تو نظر قدموں پہ رہے, سیدھے بالکل. یعنی دیکھنے والے انسان بھی اگر دیکھے تو سمجھ لے کوئی فرشتہ انسان جا رہا ہے. حضرت والا نور اللہ مرقدہ کے مریدین متعلقین اور ماشاءاللہ حضرت شیخ فیروز صاحب کے اور اسی طرح بہت سارے ایسے احباب اپنے ایسے چلتے ہیں کہ جیسے دور سے دیکھنے والا سمجھے فرشتے جا رہے ہیں, کیونکہ نظر بالکل وہاں رہتی. حضرت کی تعلیمات تھی, اور حرمین میں خاص طور پر چونکہ ساری دنیا کی حسینائیں وہاں ہوتی ہے, اس لیے بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. تو زبان اور نظر کو قابو میں رکھنے کا خاص اہتمام وہاں چاہیے. عورتوں کی زبان زیادہ چلتی ہے, اس سے بہت زیادہ احتراز کی ضرورت ہے. اسی طرح جب چلو, آپ سے بھی کہتا ہوں اور امی سے بھی کہو یہ بات, سچی پکی دل سے توبہ کر لو سارے حقوق اللہ سے. اور حقوق العباد تو آج تو آسان اس وقت تو بڑی آسانی ہے, زمانہ کے حالات ایسے ہیں اور آلات ایسے آ گئے کہ ایک چھوٹی سی تحریر مرتب کرو, اسے زبانی بھی پڑھ دو اور اس طرح بھی, اور سارے لوگوں تک پہنچا دو. اور اپنے خاندان والوں سے, علاقے والوں سے جب ملو تو سب سے کہو بھائی کہا سنا معاف کرو, کوئی حق ہو ہم سے لے لو, اور کبھی کوئی ایسی بات نکل گئی ہو کسی بھی طرح کی سامنے یا پیٹھ پیچھے تو معاف کرو. تو حقوق العباد بھی معاف کرا کے جاؤ, تو توبہ نصوحہ پاک صاف بن کے جاؤ.
یعنی ایسا اپنا نام اعمال کر کے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لائق ہو جائیں اور پیارے بن جائیں۔ پاکیزہ جگہ میں جا رہے ہیں تو دل کو پہلے سے پاک و صاف رکھنے کی فکر کر لیں۔ ہاں، اللہ والوں کی صحبت مل سکے تو جتنے دن ہیں ان کے بیانات، ان کی صحبت، ان کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، تاکہ جہاں جا رہے ہیں، حضرت والا فرماتے تھے، حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے کسی کو باقاعدہ نصیحت کی تھی، جہاں جاؤ تو جانے والے کو، جس کے گھر جا رہے ہو، اس کو پہچان تو لو وہ کس عظمت والا ہے، کتنی بلندی والا اور کتنے مرتبے والا، تاکہ وہاں جا کے صحیح طرح سے رہ سکو۔ ہاں، گناہوں سے توبہ، غفلتوں والی نمازوں سے توبہ، رسم و رواج والی زندگی ہے جو عورتوں کی گزرتی ہے ساری زندگی رسم و رواج میں، پتہ نہیں کیسے کیسے رسوم و رواج طرح طرح کے، حتیٰ کہ بعض تو بدعات کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور بعض تو گاؤں دیہات کی عورتوں میں ایسے ہیں کہ جو شرک کی اس میں آ جاتے ہیں۔ دل سے بالکل توبہ کر کے جانا چاہیے، سچی پکی توبہ۔ پھر جب وہاں جائیں، ایئرپورٹ میں، جہاز میں، یہاں ایئرپورٹ میں جہاز میں بیٹھنے سے پہلے، پھر جہاز میں اترنے کے بعد جدے میں، اور یہاں وہاں بہت سے مقامات ایسے آئیں گے جہاں جو صبر آزما ہوتے ہیں، تو سب کو حج کا حصہ سمجھو۔ اللہ عز و جل سب کے اندر وہی اجر و ثواب دیں گے جو اعمال حج ادا کرنے میں ثواب دیتے ہیں۔ شکوہ شکایت نہ کرو۔ اور ایک خاص بات نکتے کی بتاتا ہوں، جب ایسے مواقع آتے ہیں تو لوگ باتوں میں لگ جاتے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ جہاز میں بڑی آسانی سے فراغت کا وقت ملتا ہے، جہاں دماغ کہیں نہیں ہوتا، بالکل ایک خاص جگہ مرکوز، تو اللہ کا ذکر کرو۔ جی، اگر یہاں سے احرام باندھ لیا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے عورتیں خاموشی سے آہستہ پڑھیں گی، اور مرد لوگ ذرا بلند آواز سے پڑھیں گے، اور خوب اللہ سے توبہ کرتے ہوئے جاؤ۔ یہاں سے لے کر مکہ معظمہ تک اور پھر مدینہ کا سفر ہو تو خوب استغفار کرو، خوب استغفار کرو، یعنی اصل ایسا ہو جیسے کہ مطلب اندر ہمارا گند لگا ہوا اور بہت ہی زیادہ ہم غلیظ اور ناپاک اور گندے ہیں، اور بہت زیادہ ظلمتوں اور کدورتوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کو صاف کر دیجئے تاکہ نبی کے دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو سکے۔ بہرحال تو ایسے مواقع جب آئیں تو باتوں میں نہ لگیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ اور بہت سے موقع ایسے آئیں گے کہ جیسے بیٹھے اور سواری میں چلے تو ڈرائیور عجیب عجیب طرح کی حرکت کر رہا ہے، کوئی اور ناگوار بات پیش آ رہی ہے، وہ آن نہیں کیا اس نے، کیا کہتے ہیں، ایئر کنڈیشن نہیں چلایا، یا کوئی اور کسی چیز میں دیر لگا دی، بالکل نہ جھگڑو۔ پیسے بتائے 150 لوں گا، لیکن جا کے کہہ رہا میں نے تو 200 کہا تھا، یہ کہا تھا، تو 1-2 مرتبہ کہو، پھر کہہ دو بھائی میں حاجی ہوں، حج کے لیے آیا ہوں، اور یہ مقدس جگہ ہے، مجھے یہاں جھگڑنا نہیں، تم 200 لے لو اور میں نے تمہارے لیے حلال کیے، لے جاؤ 50۔ اسی طرح خواتین کو خاص اپنی والدہ کو سمجھائیے، جب حجر اسود پہ جائیں تو اس کی زیادہ فکر نہ کریں کہ مجھے بوسہ دینا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حجر اسود کا بوسہ لینے والا وہ شخص بھی شمار ہے جو دور سے اشارہ کر رہا ہو، اور اشارہ کر کے تقبیل اور ہاتھ کو بوسہ دے لے، اور وہ یہ اس وجہ سے کہ ایذا ہوگی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، اور اس وجہ سے کہ میں جب یہ ظاہر خواتین جب غیر محرم سے ٹکرائیں گی بدن تو کتنا بڑا گناہ ہے، تو اس لیے میں اس گناہ سے بچنے کے لیے اس لیے دور ہوں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، میں جانتا نہیں تھا کہ کون ہے، تو میں نے ایسے ہی حضرت سے پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت یہ کتنی دور سے سلام پیش کریں؟ بہرحال ایک نورانی چہرہ تھا۔ پھر بات ہو، حضرت نے مجھے فرمایا جہاں بآسانی جہاں تک پہنچ سکو، سمجھ لو کہ تم بالکل مواجہے میں پہنچ گئے، کیونکہ یہ تو غیبی روحانی معاملات ہیں، ایمانی، ان کا حصی چیزوں سے تعلق نہیں ہے، تو تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کہ تکلیف نہ پہنچے اور رعایت رہے آداب کی، اس لیے تو بہرحال پھر میں نے کسی کو پوچھا یہ کون تھے، تو بتایا کہ یہ تو مولانا یوسف لدھیانوی تھے۔ تو خیر اسی طرح وہاں خاص طور سے سمجھائیے کہ اس فکر میں نہ پڑے کہ مجھے گاؤں میں جا کے بتانا کہ ہاں میں نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا۔ اور اصولی بات تو یہ ہے، یہ بھی خاص بات بتانا اور سمجھانا کہ نمازیں اپنی گھر میں پڑھا کرے، رات کو حرم جائے، دیر تک جتنے چاہے طواف کرے، بیٹھے دیکھے، بیت اللہ کی طرف نظر کرے، اور دیکھ کر روتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، لیکن نمازوں کے لیے تو شریعت میں یہی مطلوب ہے کہ خواتین گھر میں نماز پڑھیں۔ سوال تو اتنی دور سے ہم گئے اور وہاں نماز بھی میسر نہ ہو؟ جواب یہ ہے کہ آپ طواف کے لیے گئی ہوئی ہیں اور بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، زیارت بیت اللہ کے لیے ہیں، اور پھر وقت آ گیا تو نماز بھی پڑھ لو، یہ نہیں کہ وہاں سے نکل کے بھاگو۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ دین اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے اتنا آسان بنایا اور جنت میں جانا اتنا آسان بنایا،
ابھی عصر پڑھی مغرب میں چلو، مغرب پڑھی عشاء میں چلو، عشاء پڑھی پھر، مطلب خلاصہ یہ ہے کہ مرد تو بھاگنے کی سخت اور ہمت رکھتے ہیں، لیکن عورتیں کہاں تک بھاگی پھریں گی اور کہاں تک چلیں گی، تو وہیں ثواب دے دیا، یعنی ان کو ثواب سارا وہیں گھر میں مل رہا ہے۔ یہ ہے ہماری شریعت کا نظام اور دین کو آسان جو بنایا گیا۔ دیکھیے میں تو یہ غور کرتا ہوں کہ عورتیں چونکہ بہت بڑی تکلیف بچوں کی پیدائش کی تکلیف سے گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا آسان بنایا ہے جنت میں جانا، حدیث شریف میں ہے، اس پہ مجھے زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی، تو بہرحال کوشش کیا کرنا کہ رات کو، عام طور سے رات میں عشاء کی نماز کے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جب بہت سے لوگ طواف کر کے نکل آتے ہیں، اس وقت میں جائے، دیر تک بیٹھے، بیت اللہ کو دیکھے، دعائیں مانگے، نفلیں پڑھیں، طواف کریں جتنا جو ہو سکے۔ اور یہ مزاج جو وہاں بہت سے لوگوں کا بنتا ہے کہ آج میری فلانی سے ملاقات ہوئی، ہمارے محلے کی ہے، ہمارے گاؤں کی ہے، چلو مجھے وہاں لے چلو، ان سے ملانے، ان کے ہاں جا کے ملتے ہیں، تو اماں کو بتانا کہ یہ ملنے ملانے کا سلسلہ وہاں جا کے کریں گے، اماں یہاں تو ہم اللہ سے ملنے آئے ہیں، اللہ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، یہاں دعوت کھانا اور ملنا اور جانا اور یہ سب چیزیں، فلاں حاجی آیا ہے، فلاں حجن آئی ہے، فلاں حجن سے یوں ہوا، یہ سب چیزیں چھوڑ دے، شیطانی چالیں ہیں، شیطانی چالیں ہیں یہ جی۔ اور جہاں بھی بھیڑ کی ایسی جگہ ہوں کہ نفلی کوئی کام ہے اور کرنا ہے، مستحب درجے کا کوئی کام ہے اور کرنا ہے، اور اماں کو وہاں جانا پڑے تو زحمت ہے اور بدن کا ٹچ ہونا ہے، اللہ یہ کہ آپ کسی طرح ان کو اس انداز سے لے جائیں اور بہت زیادہ زحمت اور بھیڑ بھڑاکا نہ ہو کہ اس کے اندر جی بدن کا ٹچ ہو اور بدن کا ملنا ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تو دور رہ کے کر لے اور فرصت کے وقت میں کر لے۔ جیسے رمی جمار کا مسئلہ ہے، شیطانوں پہ جب آپ کنکری ماریں گے تو کیوں چاہتے ہو اتنی جلدی کہ جب بھیڑ کا وقت ہے؟ اگرچہ آج کل ماشاءاللہ انہوں نے، حکومت سعودی نے اتنا بہترین نظام بنایا، جو جائیں گے وہ وہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے، آگے کو جائیں گے واپس، لیکن پھر بھی اول شروع وقت میں بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے رعایت کے ساتھ جائیے۔ والدہ کی خدمت اور ان کی دیکھ بھال کی رعایت میں جب آپ اپنے اعمال بھی تھوڑے آگے پیچھے کر کے ادا کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکت سے انتم ترزقون بضعفائکم، یہ جو ضعفاء ہوتے ہیں رزق بھی ملتا ہے، یہ جو ضعفاء ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بخشش بھی ملتی ہے، اور یہ جو ضعفاء اور کمزور ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ کی خصوصی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور اسی طرح والدہ تو کہاں فنون چلاتی ہوں گی، لیکن بہرحال کہہ دیں کہ بقدر ضرورت چلائیں اور وہاں فوٹو ووٹو لینے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، حرم میں بہت سارے مرد عورتیں پھرتے رہتے ہیں، تو تجربات کی بات یہ ہے کہ بس کوئی ایسی خاص نشانی رکھو، جگہ مقرر رکھو، اور کہیں بھی ایسا موقع آئے جہاں بے پردگی ہو سکتی ہو اس سے خود بچو اور ان کو بچاؤ۔ جی ہاں، اور چہرے پر ایک ایسی جالی دار وہ لے لو کہ اس سے جو ہے وہ برقع بھی پڑا رہے گا، اور یعنی وہ بھی نہیں ہوگا کہ چہرہ کھلا ہوا لوگ چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ بھائی وہاں اس طرح غیر محرم کو دیکھنا دکھانا اگر دوسری جگہوں میں جرم ہے تو وہاں تو بہت بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑھ کر جرم ہے۔ جی تو جائیے، ماشاءاللہ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مبرور و مقبول حج نصیب فرمائے، اور بھی ضعفاء کمزوروں کو دیکھیں، امی کو بھی بتائیے کہ اور ایسی خواتین ملے جو ضعیف کمزور کسی طرح کی مدد کی محتاج، ان کی اس میں کسر نہ کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے نفلی طواف کرنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ یہ سب بیانات میرے بیانات میں ہے، جو 5-6 قسطیں میں نے پچھلے سال بھیجی تھی، اس کو توجہ سے سنو، گھر سے لے کے گھر تک، گھر سے لے کے گھر واپسی تک۔ ہاں تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، وہاں کے ادب کا خیال رہے، کسی چیز کی برائی نہ ہو، نہ مدینہ شریف میں نہ اسی طرح مکہ معظمہ میں۔ جب مدینہ شریف میں وہ کھولتے ہیں وہاں جانے کے لیے روضہ اقدس پر عورتوں کے لیے، تو بہت شور شرابہ ہوتا ہے۔ اماں کو سمجھائیے کہ عورتوں کی آواز کو اتنا ستر رکھا گیا کہ لبیک لبیک بھی آہستہ کہلوایا جا رہا ہے، تو اندازہ لگائیے اس سے کہ شور مچانے کی کیا گنجائش ہے۔ بہرحال حتی الامکان ان سب باتوں کی کوشش کر کے کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور بھائی ہم کو بھی دعاؤں میں نہ بھولیے۔ اللہ بس ایمان کامل پر زندہ رکھے اور کمال ایمان پر خاتمہ نصیب ہو، ملت اسلامیہ نہ محمدیہ جی علی صاحب الصلاۃ والسلام پر ہم دنیا سے اٹھائے جائیں، اور ہمارا حشر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ یہی ایک تمنا ہے بس، اب اور زندگی کی ساری تمنائیں ختم ہیں۔ ٹھیک ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔